بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہہ دیجئے پھر تم لے آؤ 10 صورتیں اس کی مثل گڑی ہوئی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو جنہیں تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا. اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم جان لو کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی. فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے ان 2 آیات میں اپنے قرآن کی سچائی کو بیان کیا ہے. دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت اپنی کتاب کی قرآن مجید کی سچائی کو بیان فرماتے ہیں. عام طور پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ مسئلے آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ کیوں نہ ہو کوئی فرشتہ نازل ہو جس کو ہم دیکھیں. کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں، اب یہ چیلنج کو تبدیل بھی کیا ہے، کم سے کم بھی کیا ہے. پہلے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جن و انسان مل جائیں اور اس قرآن کتاب جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئیں. یہ اللہ کا چیلنج تھا، لے آئیں پھر اگر ہیں اتنے میں. تو اب اس چیلنج کو کم کیا. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گڑا ہے تو ان سے کہہ دیجئے آپ بھی گڑ لو، کوئی اس جیسی 10 صورتیں بنا لو. پھر اس کو کم کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سب کو بلاؤ جن کو تم چاہتے ہو، قرآن جیسی، قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بناؤ. بعض مقامات پر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی بات ہی لے آؤ. جب یہ سب کچھ لا نہیں سکتے، اعتراض کرتے ہو، جب لا نہیں سکتے تو پھر جان جاؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر تو یقین کر لو، ایمان رکھ لو کہ یہ کتاب نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. جب اللہ نے نازل کیا ہے تو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر یہ الزام کیوں لگاتے ہو، اللہ پر افتراء کیوں باندھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں؟ یہ کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی حقانیت ہے، اس کی سچائی ہے. اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن
پر ایمان لانا ضروری ہے، پہلی کتابوں پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ جتنی آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہم سب پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، یہ دنیا میں سچائی کی علامت ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل کیا۔ قرآن کی قدر کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجئے۔ یہ آپ اور میری زندگی کی بہار ہے، اس سے دنیا آخرت بہتر ہونے والی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کی افادیت کو سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اس کو جان جاتا ہے، جس کو یہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بات یہ آخری یاد رکھیں، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بندہ سمجھا ہو، بندہ پڑھا ہو لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہا تو ایسے سمجھے کہ اس کا ایک کام ہوا ہے دوسرا نہیں ہوا، وہ آدھے میں ہی رہ گیا ہے، وہ رستے میں ہی ٹھہر گیا، اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا خبر دے رہا ہے، قرآن کیا حلال کر رہا ہے، کیا حرام کر رہا ہے، اس میں کون سے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے فہم کو سمجھ لیتے ہیں، یا جو اس کے معنی مفہوم کو جان جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا عجب معاملہ ہے کہ بندہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھے لیکن اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ یہ میں آپ کو ایک تازہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک کا ایک نظام ہے، اور چاہے وہ جیسا بھی ہے لیکن یہ نظام چل رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ممبران بیٹھتے ہیں جو MNA ہوتے ہیں، اور جو صوبائیوں میں ہوتے ہیں وہ صوبائی طور پہ ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ یہ اس کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں کے ووٹوں سے پھر وہ سینٹ کا ممبر بنتا ہے۔ یعنی جو نظام بنایا گیا ہے اس میں سب سے اعلیٰ فورم سینٹ کا ہے۔ تو وہاں جو سابقہ وزیر داخلہ بھی رہے اور بڑے بڑے اچھے منصبوں پہ رہے، رحمان ملک، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میں حیران ہوں، پہلے بھی ایسا ہوا، تو ابھی تازہ یہ ہوا کہ وہ سورہ اخلاص جب یہ پڑھ رہے ہیں تو کہتے قل واللہ احد لم یلد ولم یولد، یعنی اتنا غلط پڑھا۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں۔ وہاں مولانا عبدالغفور حیدری تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ آپ کو یہ صورتیں بھی نہیں آتی۔ پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی نہیں آتی۔ ایک بہت بڑا وکیل ہے، بہت بڑا، اس کا نام ہے اعتزاز احسن، وہ بہت بڑا ممبر ہے، وہ بھی اسی جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کسی جلسے میں، پروگرام میں، کسی اجلاس میں وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور بالکل اسی طرح پڑھ رہے ہیں، بالکل غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ایک دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا PTI سے کوئی سرور ہے، وہ بھی وفاقی وزیر ہے، تو جناب وہ سورہ الناس پڑھ رہا ہے، بالکل جو صورتیں عام بچوں کو بھی آتی ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، مسائل شاید ان کو بہت آتے ہوں، وہ اس میں بحث بھی کر لیتے ہوں کہ ان کو سمجھو یہ ہے، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جس بندے کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی، آپ یقین کریں اور اپنے دل میں سوچیں کہ ایک بندے کو ویسے کوئی تردد ہو جانا، شک ہو جانا، ویسے زبان کا تھڑک جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک بندے کو آتی نہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جن کو ایک سورت پڑھنی نہیں آتی اور وہ بھی سورہ قل هو اللہ ہو یا فلق ناس ہو جو بچوں کو بھی یاد ہے، تو وہاں کیا حال ہو۔ ہمارے بھی کئی ایسے بندے چھپے ہوتے ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ سن لیا یا پڑھ لیا یا قرآن ترجمے والا لے کر پڑھ لیا، لیکن قرآن کو ٹھیک نہیں کرنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ کوشش کی تھی لیکن چلے جیسا بھی جو بھی ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو جو پڑھنا ہے اس کو بھی صحیح کریں نا، اس کی تعلیم بھی ٹھیک کریں نا، اپنے قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں آپ اس کو بھی سیکھیں نا کہ اس کو پڑھنا کیسے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کے تھوڑا غلط پڑھنے سے
اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں اس کا معنی مفہوم سمجھنا ہے وہاں اس کی تلاوت کو بھی سمجھنا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ مت سمجھے کہ معنی آتا ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو چل جاتا ہے، نہیں، غلط بات ہے، چل نہیں جاتا۔ یہ قرآن گناہ ہوتا ہے اس کو غلط پڑھے تو، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، فوت ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے قرآن مجید کو ٹھیک کریں، اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نازل کی ہے، اس کو پڑھے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی اس کا قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا تو اس کا ہمارے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو قرآن کو پڑھنا، ان کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کرنا اور خصوصاً اس کو بگاڑنا نہ، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی، اس کے مفہوم کو جاننے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔